رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا آج جو ہے 23واں روزہ مکمل ہوا۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے اختتام کی طرف جو ہے جا رہا ہے، اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹتا ہوا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، وہ لوگ کہ جو ابھی تک جو ہے مسجد کی طرف نہیں آ رہے، ابھی تک جو ہے وہ روزے کی طرف نہیں آ رہے، مسجد کی طرف ان کا دھیان نہیں ہو رہا، آج کا میرا پیغام ان کے لیے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم نے جو ہے 23 روزے 20 روزے اس طرح گزار دیے، نہ ہم روزہ رکھا نہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اب ہم مسجد کی طرف کیسے جائیں، پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا امید ہو چکے ہیں۔ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے، کبھی قرآن کی طرف آ کے تو دیکھو، ہم نے اپنے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات قرآن کے اندر اعلان کر کے کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ محبوب قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے محبوب کہہ دے ان میرے بندوں کو، یہ جو بندے مجھ سے جو ہے دور ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اپنی جان نے گناہ کر کر کے جو ہے اتنے گناہ کر لیے، زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر دیا ہے، اے نبی ان میرے بندوں سے کہہ دو۔ اب یہاں پہ اللہ نمازیوں کو مخاطب نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کی ذات جو ہے نیک لوگوں کو مخاطب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو بالکل جو ہے اللہ کو بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل نماز سے دور، دین سے دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات ان کو کس طرح پیارے لہجے میں کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِي کہ محبوب تو ان میرے بندوں سے کہہ دے، یہ میرے بندے اب مجھ سے نا امید ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے گناہ اتنے کر لیے ہیں، اب جائیں گے تو ہماری بخشش نہیں ہوگی، ہماری توبہ نہیں ہوگی۔ اے نبی ان میرے بندوں سے کہہ دے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ میرے ان بندوں سے کہہ دے کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے جو ہے گناہ اتنے کر لیے، اپنی جانوں پہ اتنے ظلم کر لیے اور جو ہے زمین آسمان کے خلا گناہوں سے بھر دیے ہیں، ان کو کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مجھ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ گناہ جتنے ہو گئے ہیں تجھ سے، جتنی غفلت تو نے برتی ہے، کتنے سال تو نے جو ہے میرے سے دور رہا، اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، 80 سال تو نے میری نافرمانی میں زندگی گزاری، اب اولاد بھی تجھے دھکے دے کے گھر سے نکالتی ہے کہ اب جو ہے گھر کے اندر تو کھانستا ہے، تھوکتا ہے، لہٰذا اب اولاد بھی جو ہے اس بوڑھے آدمی کو باہر نکال دیتی ہے۔ اللہ کی ذات کہتی میرے در پہ آ جا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ آگے اللہ کی ذات جو ہے بڑے پیارے انداز کے اندر کہا، فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا۔ میری رحمت سے نا امید کیوں نہ ہونا؟ اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معافی کو پسند کرتا ہوں۔ غفور الرحیم کا کام ہی یہ ہوتا ہے، کوئی مجرم آ جائے اسے معاف کر دے، اللہ کہتے میں معاف کرنے والا ہوں، لہٰذا میرے در کے اوپر میرے در کے اوپر آ جا، میں جتنے بھی گناہ لے کر کے آئے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی ذات کو کہتے ہیں کہ اللہ گناہ بہت کر لیے ہیں، معاف کر دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ پہلی امتوں کے اندر کتنے گناہگاروں کے واقعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ ایک آدمی وہ تھا کہ جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد پھر جو ہے نکلا توبہ کی طرف۔ اس نے کسی عابد سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں ہوگی۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، اب 100 قتل کر کے پھر آگے چلا کسی عالم کے پاس، اسے جا کر کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا 100 تو کچھ بھی نہیں ہے، تو 1000 بھی قتل کر لے، جس ذات نے معاف کرنا ہے اس ذات سے بڑا کوئی نہیں، وہ ذات تو بڑی غفور الرحیم ہے، لہٰذا اس کے در پہ چلا جا۔ اس طرح کر فلاں علاقے کے اندر فلاں بزرگ ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کے ہاتھ کے اوپر جا کے توبہ کر لا، توبہ کر لو، اللہ کی ذات جو ہے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ اب وہ آدمی توبہ کی نیت سے اس آدمی کے پاس، اس اللہ والے کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ ابھی سفر کر رہا تھا، راستے کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب موت واقع ہوئی، آسمان سے نیکی کے فرشتے بھی آگے،
گناہوں کے فرشتے بھی آگے۔ اب نیکی والے کہتے ہیں اس کی روح ہم لے کے جائیں گے، اس لیے کہ یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا۔ گناہوں کے فرشتوں نے کہا ابھی توبہ کی تو نہیں تھی، لہٰذا اس کی روح ہم لے کر کے جائیں گے۔ دونوں نے جھگڑنا شروع کیا۔ اللہ کی ذات نے کہا اس طرح کرو، زمین کو پیمائش کر لو، اگر وہ زمین زیادہ طے کر کے آ گیا ہے جو اس نے گناہوں کی وجہ سے چھوڑی ہے، وہ زمین زیادہ ہے، تو فرمایا کہ پھر جو ہے نیکی والے فرشتے جو ہے اس کی روح قبض کر لیں۔ اگر وہ زمین تھوڑی ہے اور آگے والی زمین زیادہ رہتی ہے تو پھر گناہوں والے فرشتے جو ہے اس کی روح قبض کر لیں۔ اللہ کی ذات نے بھی جو ہے زمین کو حکم دیا، جو آگے والی زمین رہتی تھی کہ تو سکڑ جا، پیچھے والی زمین کو پھیلا دیا، تاکہ اللہ کی ذات تو اتنے قدردان ہے۔ اللہ کی ذات کہتی بندے میرے در پہ آنا تیرا کام ہے، آئے گا میرے در کے اوپر آ کے تو آنکھ سے آنسو نکال لے، وہ آنسو کا قطرہ تیرا چہرہ نہیں دھو سکتا، وہ آنسو کا قطرہ تیرے جو ہے کسی کام نہیں آ سکتا، کوئی آگ نہیں بجھا سکتا، لیکن اللہ کی ذات کہتی میرے خوف سے، میرے ڈر سے ایک تیری آنکھ سے اگر آنسو کا قطرہ نکلا، تیری جو ہے سارے گناہوں کو، اگلے پچھلوں کو، نئے پرانے کو، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ کی ذات معاف کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ میرے بھائیو چند گنی چنی راتیں رہ گئی ہیں، چند جو ہے لمحات گنے چنے باقی رہ گئے ہیں، ان لمحات کو غنیمت سمجھ لو، اللہ کے دربار پہ آ جاؤ، گڑ گڑاؤ، ساری رات اللہ کے سامنے سجدے کے اندر سر رکھ کے اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ دنیا کے اندر اصول یہ ہے، ماں کے پاس آدمی جائے کہ ماں کہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، ماں کی 1 مرتبہ معاف کرتی ہے، 2 مرتبہ معاف کرتی ہے، 3 مرتبہ معاف کرتی ہے، اس کے بعد پھر ماں بھی کہہ دیتی ہے تو نے تو کام پکڑ لیا ہے، جو ہے میں نے تیرے لیے یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، میں تیری خاطر یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ماں بھی اس کو جو ہے اپنی نیکیاں یاد دلاتی ہے، تانے دے کے معاف کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے در پہ آنا تیرا کام ہے، فرمایا میں بغیر تانے دیے تجھے معاف کر دوں گا، بتاؤں گا بھی نہیں۔ یہ مشہور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو لیا، باہر نکلے اور جا کر دعا کی کہ یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، قحط برپا ہو گیا ہے، یا اللہ بارش نازل فرما۔ اللہ کی ذات نے کہا موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس نے میری نافرمانی کی انتہا کر دی ہے، مجھے بڑا برا لگتا ہے، جب تک یہ نہیں نکلے گا اتنی دیر تک میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اب اس آدمی نے دل ہی دل میں کہا اللہ اتنے سال تیری نافرمانی کی ہے، اللہ معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آسمانوں سے بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آدمی اٹھا کوئی نہیں، بارش نازل ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان، یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ آدمی ایسا ہے جس کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کرتا، یہ بار آدمی تو کوئی بھی نہیں اٹھا، یا اللہ پھر بارش کیسے نازل ہو گئی؟ اللہ کی ذات نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی تھی آج اسی کی وجہ سے بارش نازل کر رہا ہوں۔ اس آدمی نے مجھ سے صلح کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتا تو صحیح وہ آدمی کون سا ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ جب وہ مجھ سے ناراض تھا یا میں اس سے ناراض تھا، جب وہ نافرمانی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، میں نے اس وقت اس کا راز فاش نہیں کیا، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، میں اس کا راز کیسے فاش کر سکتا ہوں؟ اللہ بڑا قدردان ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بڑی غفلت کی زندگی گزار لی، پتہ نہیں اگلے سال یہ رمضان آئے گا نہیں آئے گا۔ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں دوبارہ آئے گا، اس لیے اسی رمضان کو آخری سمجھو، اس کی چند گنی چڑی جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں اپنے رب سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، انشاءاللہ اللہ صرف معاف نہیں کرے گا، فرمایا میرے در پہ آؤ گے میں معاف نہیں کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔